اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمت، یہ باتیں ان میں سے ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی فرمائی، حکمت کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی آیت نمبر 22 سے لے کر یہ آیت نمبر 39 تک تقریباً 26 باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں، جو احکام ہیں، کرنے اور نہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ آیت نمبر 22 سے شروع ہوا تھا، ابتدا ہوئی تھی، رب نے فرمایا تھا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، یہاں ممانعت تھی۔ پھر ساتھ میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس دیا، قتل و غارت سے منع فرمایا، بدکاری سے منع فرمایا، دیگر جو احکام آپ سن چکے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ تو رب نے فرمایا یہ حکمت کی باتیں ہیں حبیب جو آپ کی طرف وحی فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اے سننے والے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا، کسی اور کو۔ جو احکام شروع ہوئے تھے کہ اللہ کی توحید سے شروع ہوئے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، انہی احکام کا اختتام رب نے پھر اسی بات کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ پتہ چلا کہ حکمت کی بنیاد جو ہے، ابتدا بھی حکمت بھرے کاموں کی اللہ تعالیٰ نے توحید سے کی اور انتہا بھی توحید پر فرمائی۔ پتہ چلا کہ ہر حکمت کی بنیاد توحید ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں، نور ایمان نہیں، اس کے پاس حکمت بھی نہیں ہے، چاہے وہ جو مرضی کرے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا ملامت کیا ہوا، دھکے دیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ مطلب اگر توحید کا تو قائل نہیں ہے، اللہ کو معبود نہیں مانتا، تو پھر اے مشرک تیرے ساتھ ہوگا کیا؟ قیامت کے دن ملامت بھی کیا جائے گا۔ تمہیں کس نے کہا تھا شرک کرو؟ تم نے یہ کیوں کیا؟ ملامت کی جائے گی اور دھکے دے کر پکڑ کر فرشتوں کے ذریعے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ توحید ہی اصل ہے جی، ہر کام کی، ہر حکمت بھری باتوں کی، ہر چیز کی اصل توحید ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، اپنا معبود مان لیا، وہی پھر قرآن پر بھی عمل کرے گا، نبی کی رسالت کو بھی مانے گا۔ تو جو اللہ کو مانے، قرآن کو مانے، نبی کی رسالت کو مانے، تو اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے راستے پہ بھی وہی چلتا ہے۔ چور چوری اسی وقت چھوڑتا ہے نا کہ جب اس کو پتہ چلے اللہ اور اس کے رسول نے یہ سزا مقرر فرمائی ہے، چھوڑ دو۔ اب جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہی نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کب مانے گا؟ اللہ اور اس کے رسول نے جتنے بھی معاشرے میں فسادی کام ہیں سب سے منع کر دیا، تو فساد سے تو وہی روکے گا نا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اچھے کام وہی کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے۔ تو جو ان کو نہیں مانتا تو وہ بگڑا ہوا شخص ہے۔ تو دنیا میں آپ دیکھ لیں جی، یہی ہمارا ایک نظام ہے۔ جس انسان کا عقیدہ ہے آخرت پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے فضل و کرم سے دیگر ہزارہا کروڑوں لوگوں سے بہتر وہ زندگی بسر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ کئی انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اس کو اگر آپ ڈرا دیں نا، اللہ کا حکم سنا دیں، نبی کا حکم سنا دیں، یار یہ تم کیسا کام کر رہے ہو، اللہ نے یہ فرمایا اس سے باز آ جاؤ، تو وہ ڈر جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہی نہیں، اس کو آپ جو مرضی ڈراتے ہیں، کہ میری زندگی میری مرضی، تم کون ہوتے ہو بیچ میں؟ اللہ اکبر۔ تو ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ اچھا ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، رب نے کیا فرمایا؟ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے جی، بارش تو زمین پر برستی ہے، جہاں پہ گند کا ڈھیر ہو نہ وہاں برسے گی تو وہاں سے بدبو ہی اٹھتی ہے، لیکن جہاں پہ گند نہ ہو، صاف ستھری زمین ہو، زرخیز زمین ہو، وہاں سے اچھی فصل پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے دلوں کی حالت زمین کی مانند ہے، اگر اس میں کفر و شرک جیسے عقیدے ہیں تو سمجھے کہ گند پڑا ہوا ہے، قرآن کریم ان میں اترے گا نہیں۔ لیکن جو انسان شرک اور کفر اور گندے عقیدوں سے پاک ہے، اس کی مثال اس زرخیز زمین کی سی ہے، جس پہ بارش برسے تو فصل اگتی ہے، اچھی کھیتی اگتی ہے۔ یوں ہی انسان کے دل میں جب قرآن کی آیات اترتی ہیں، قرآن کے احکام اترتے ہیں، وہاں سے اعمال بھی ویسے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نور ایمان بھی اسی دل میں اترتا ہے جو گندے عقیدوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ
अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीना वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा, क्या तुम्हारे रब ने तुमको बेटे चुन कर दिए और अपने लिए फरिश्तों से बेटियां बनाई। मुशरिकीन मक्का का अकीदा था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम कैसा ये फैसला करते हो, अपने लिए बेटे चुनते हो, अल्लाह के लिए बेटियां। हकीकत ये है कि वो खुद भी बेटियों को अपने लिए पसंद नहीं करते थे। कुफार मक्का कत्ल कर देते थे बच्चियों को। जो चीज अपने लिए पसंद नहीं करते वो रब के लिए पसंद करने। अपने लिए बेटे पसंद करते थे, अल्लाह के लिए बेटियां पसंद करते थे। इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, बेशक तुम बहुत बड़ा बोल बोलते हो अल्लाह की बारगाह में। ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है, जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो तुम अल्लाह के लिए पसंद कर रहे हो। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरान लियज़्ज़क्करू, और बेशक हमने इस कुरान में तरह तरह से बयान फरमाया, मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। हिकमत भरी बातें भी बयान फरमाई, मिसालें भी बयान फरमाई, इबरत के किस्से भी बयान फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने, दलाइल भी बयान फरमाए। चूँकि लोगों की किस्में मुख्तलिफ होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दलाइल से बात मानते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि हिकमत भरी बात करें तो वो मान जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उनके सामने मिसाल बयान करें तो वो मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम तरीके कुरान करीम में बयान फरमाए। कुछ ऐसे होते हैं कोई उन्हें इबरत का किस्सा सुना दें तो वो सबक हासिल कर लेते हैं। तो रब्बे कायनात ने वो तमाम तरीके कुरान करीम में इस्तेमाल फरमाए। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, और इससे उन्हें नहीं बढ़ती मगर नफरत। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वो सारी बातें बयान फरमाई जिसके ज़रिए इंसान नसीहत हासिल कर सकता है, मगर रब ने फरमाया ये काफिरों का हाल ये है कि उन्हें कुरान की आयात सुनाएं तो बजाय हिदायत हासिल करने के उनके दिलों में नफरत ही पैदा होती है। अभी अर्ज किया क्यों नफरत पैदा होती है, दिलों में पहले से ही गंद भरा हुआ है, तो ये कुरान उस दिल में उतरे कैसे, ये नूर ईमान उस दिल में जाए कैसे जो पहले से ही गंद से भरा हुआ है। नूर ईमान पाक दिलों में उतरता है, अल्लाह के ये कुरान की नसीहतें भी पाक दिलों में उतरती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने दिलों को पाक रखने की तौफीक अता फरमाए।